अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 जनवरी सोमवार का दिन और इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम। नाज़रीन, पिछले 2 दिन के दौरान काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सबसे अहम डेवलपमेंट जो मुझे लगती है वो मैं ख़बर देख रहा था कि सिंध वाले कह रहे हैं कि मरियम साहिबा को हमें एज ए चीफ मिनिस्टर दे दें। उसके ऊपर आपने देखा कि सिंध की हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सीख पा है और इसके बाद हमारे मोहतरम जो वज़ीर दाखिला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैट्स पहने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो करवानी है ज़ाहिर है वो पीसीबी के चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ बहसीयत वज़ीर दाखिला खुद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालना। लेकिन इसके साथ साथ वो अब पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर भी वो छाए हुए हैं। अमेरिका के अंदर पिछले चंद दिनों से मौजूद हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और हुकूमत कह रही है कि जिस सानू तो दस के ही नहीं गए। तो ये भी हम अपने प्रोग्राम में इसकी जानने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर हसन अयूब साहब से, कि वो किसको बता के गए हैं। क्योंकि एक मिनिस्टर जब मुल्क से बाहर जाता है तो उसको एक खास छुट्टी लेना पड़ती है वज़ीर आज़म से। अब इसके ऊपर भी बात होगी। मुज़ाकरात कल जो है हुकूमत की जो डेडलाइन है वो कल ख़त्म होगी और 28 को मीटिंग बुलाई हुई है अयाज सादिक साहब ने, जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, मेज़बान हैं सारे मुज़ाकराती अमल के। जो हुकूमत वक्त वो कह रहे हैं कि हम भी अपना इन राइटिंग जो है जवाब दे देंगे इन रिस्पॉन्स टू चार्टर ऑफ डिमांड्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश की हुई हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसके हवाले से है और ये भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का मामला है। और वो ये है कि बेंचेस कौन बनाएगा, किस तरह बनेंगे, क्या एक जब बेंच बन जाएगा तो वो बेंच खत्म किया जा सकता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से। उसके ऊपर एक फैसला रिजर्व किया गया था 2 मेंबर बेंच की तरफ से, सीनियर प्यून जज वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की तरफ से। वो फैसला आज सुना दिया गया है और उस फैसले के अंदर इंतहाई अहम जो रिमार्क सामने आए हैं वो, और खासतौर पर जब ये रिटन जजमेंट आई है, मामला जो है वो उन्होंने भिजवा दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इस जजमेंट के अंदर वो लिखते हैं कि बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि जो कमेटी है जो बेंचेस बनाने वाली है, रेगुलर बेंचेस बनाने वाली कमेटी के बाद जो आईनी बेंचेस बनाने वाली कमेटी है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उनके ऊपर लगती है। लेकिन प्रोप्राइटी और डेकोरम का ख्याल रखते हुए हम उस तरफ नहीं जाते और ये जो मामला है कि क्या एक बेंच जो बन गया है उसको एक इंतजामी हुक्म से तब्दील किया जा सकता है, इसका फैसला जो एक फुल कोर्ट बैठे वो बैठ के इसका फैसला करे। और ये मामला उन्होंने भिजवा दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब को। अब क्या ये फुल कोर्ट बनेगा, ये जो हुक्म दिया है इसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। रियासत अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है, बार की पॉलिटिक्स करते हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर अपेयर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 26वीं आईनी तरमीम वाला जो मामला है और वहां पे भी ये गए हुए हैं और ये बड़ी दबंग आवाज है, बड़ी बुलंद आवाज है और हमेशा जब बात करते हैं तो बड़े धड़ल्ले से करते हैं। उनको हमने प्रोग्राम में दावत दी है। लाहौर से हस्ब मूल चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूब, जिसे मैंने अर्ज किया, मेरे साथ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपने हमें वक्त दिया। ये बड़ा एक इंतहाई मुझे वो एक बहुत ही एक गैर मामूली एक वाकया वो लग रहा है। आप बताइएगा आपकी जो एक्सपीरियंस है। वो ये कह रहे हैं कि बोथ द कमिटीज वर नॉट जो लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। वो जो सारा का प्रोसेस है वो तो सब जानते हैं कि पहले जो इनका केस था उसको वहां से उसको बेंच ही खत्म कर दिया गया, उसके बाद फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया। वही मामला आज 1 बजे पेश होता है एक 6 मेंबर बेंच के सामने और वहां पे जस्टिस मंदोखेल साहब जब रिमार्क्स देते हैं कि आपने हमें कंटेम्प्ट किया है जनाब, आप हमें बुलाते, हम आपको जवाब देते थे। तो आपकी नजर में ये कितना एक गैर मामूली वाकया है और ये जो हुक्म है आज ये 2 मेंबर बेंच ने दिया है कि एक फुल कोर्ट बैठे वो एक अथॉरिटेटिवली ये फैसला कर दे, जो कि एक सिंध कोर्ट का हवाला भी दिया है, सिंध हाई कोर्ट का, वहां पे 14 मेंबर एक बेंच बैठा और उन्होंने वहां पे भी रजिस्ट्रार के खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आया था। तो ये मामला वंस फॉर ऑल इसको हल कर लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पे मुझे बुलवाया। सबसे पहले मैं इस जजमेंट के हवाले से कि जो आज 2 रुकनी बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है
اس کے اندر انہوں نے جوڈیشل کنسٹینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا چونکہ یہ ایک ادارے کا معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کمیٹیز کو ہم نہیں کرتے، لیکن اپروپریٹ یہ لگتا ہے کہ جی ہم اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کو ریفر کرتے ہیں اور وہ اس پہ فل کورٹ بلوائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلیکٹیو وزڈم آنا چاہیے، چونکہ اس پہ ایک بڑی ریناؤنڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، PLD 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 276، وکلا محاذ برائے دستور پاکستان بنام فیڈریشن آف پاکستان، اس کے اندر بینچز کے حوالے سے آلریڈی یہ ججمنٹ آ چکی، جس کے اندر یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی جوڈیشل آرڈر ہوگا اس کو بائی ورچو آف ایڈمنسٹریٹو آرڈر یا ایگزیکٹو آرڈر آپ اس کو نہ فرسٹریٹ کر سکتے ہیں نہ سیٹ سکتے ہیں۔ لا یہ کہتا ہے کہ اگر جوڈیشل کوئی آرڈر ہے تو اس کو جوڈیشل آرڈر سے ہی سیٹ اسائڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی کمیٹی کے پاس اختیار ہے، نہ آئینی کمیٹی کے پاس اختیار ہے، نہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اختیار ہے۔ ایک آرڈر آ گیا، ایک میٹر بینچ میں فکس ہو گیا، وہ پارٹ ہرڈ میٹر تھا۔ گومن صاحب دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پارٹ ہرڈ میٹر ہے، اس کو تو آپ وڈرا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی ریزن یہ کہ اس کا مطلب تو یہ کہ جب ججز صاحبان کیوری کریں گے، سوال کریں گے، اس ایک آپ پرسیپشن ڈیولپ کر لیں کہ یہ تو فیصلہ شاید فلاں کے خلاف جا رہا ہے۔ میں حسن کو بھی شامل کرتا ہوں، لیکن اس کے اوپر ایک بڑا جو اعتراض آ رہا ہے، سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے پاکستان کے سپریم کورٹ، پاکستان کے کیس لاء کے حوالے سے وہ جو مثالیں دیتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر ایک نیا سپریم کورٹ موجود ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک نیا، ویسے میں کہتا ہوں کہ اب نہیں رہا آئینی جی آگے چلے، ایک آئینی بینچ موجود ہے اور اس آئینی بینچ کے پاس لامحدود اختیارات ہیں۔ پاکستان کے آئین کے حوالے سے انہوں نے تشریح کرنی ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو آرگومنٹ یہ ہے کہ تسی ساری گلاں صحیح کرتے ہو، لیکن اس تو پہلے 26ویں آئینی ترمیم نہیں سی، 26ویں آئینی ترمیم اب آئی ہے، لہٰذا آپ یہ جو ماضی کے قصے نکال لاتے ہیں نا، جی فلانی ججمنٹ یہ تھی تو فلانے کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب ایک نیا کیس لاء بنے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو فیصلے ہوں گے ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں، ماضی کے فیصلوں کو بھی آپ نہیں کوٹ کریں گے۔ چلے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ آیا اس کے تحت جو آرٹیکل 191A ہے وہ کہاں بار کرتا ہے؟ مجھے بتا دینا، آپ کے سامنے یہ وہ پڑا ہوا ہے نا، اس کے اندر کہاں ہے کہ کسی بھی بینچ سے اس کے جو جوڈیشل یا کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے وہ وڈرا کیے جا سکتے؟ مجھے بتا دیں، نہیں ہے اس پہ، دیٹ از ویری سائلنٹ، کوئی اس پہ نہیں ہے۔ تو یہ سیدھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرفیرنس ہے انٹو دی کانسٹیٹیوشنل پاور آف دی جج آف دی سپریم کورٹ، یعنی آپ اس کا مطلب ہے کہ جس ٹائم ایک ججمنٹ ریزرو ہو جائے اس سٹیج پہ بھی آپ کیس اٹھا کے کسی اور بینچ کو انٹرسٹ کر دیں، آپ اس بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے کسی جج کو بھی آپ اٹھا دیں، آپ کو کون سا آئین اس کی اجازت دیتا؟ آپ کو کون سی آرٹیکل 191A(2) یا 2A وہ کوئی اختیار نہیں دیتا؟ وہ کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں۔ اگر پارٹ ہرڈ میٹر ہے، سپریم کورٹ یا کسی اتھارٹی یا کسی آئین یا کسی کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کو وڈرا کر کے کسی اور کو انٹرسٹ کر دے۔ میں آپ کے پاس سوال چھوڑے جاتا ہوں، حسن بھی آپ سے سوال کر لیتے ہیں اور اس پہ کامنٹ بھی کر لیں۔ سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اس کے بعد جو آئینی معاملات ہیں اس کے اوپر رائے حکم چلے گا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا، لہٰذا وہ ججز کے درمیان جو ایک ہے نا کہ فرق ہے وہ میرے نظر میں تو آ گیا، بادیو نظر میں آپ پرائم فشائے، باقی اب حسن اس کے اوپر کامنٹ کر لیتا ہے۔ آپ نے یہ ایک معاملہ ہے اور اس کے اوپر جسٹس مندو خیل صاحب نے جب آج کیس سنا، انہوں نے ظاہر ہے وہ انٹر کورٹ اپیل تھی لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، کنڈیم کا نوٹس واپس لے لیا 2 ممبر بینچ نے، انہوں نے کہا جی چونکہ جو کنڈیمنر ہے جو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں باز صاحب، انہوں نے جان بوجھ کے تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے بھجوا دیا تھا معاملہ۔ اب اوپر کمیٹی نے اگر ایسا کیا ہے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کمیٹیز دونوں ہیں، یہ اپیرنٹلی تو یہ انہوں نے لہٰذا لیکن ہم ڈیکورم اور جوڈیشل ریسٹرین اور وہ تمام چیزیں کریں گے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس ججمنٹ؟ اچھا، میں تو اس ججمنٹ کو غیر آئینی سمجھتا ہوں، پہلی بات، کیونکہ سپریم کورٹ اپنی پاورز لیتی ہے آئین سے، جب آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جی یہ میٹرز جو کانسٹیٹیوشن کی یا آئین کی تشریح کے ہیں یا قانون کی تشریح کے ہیں وہ جائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اندر،
تو لہٰذا اس کیس کو بھی جو باقی کے جو پہلے 3 کیسز واپس بھجوائے تھے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، تو اسی طرح بھجوا دیتے. پھر اس کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ کیوں قرار دیا؟ یا تو پہلے غلط کیا یا اس مرتبہ غلط کیا ہے کہ اس کو ٹیک اپ کر لیا. اگر ٹیک اپ کرنا بنتا تھا، جو غلطی سے کیسز لگ گئے تھے، تو پہلے 3 والے کو بھی خود سنتے نا، ڈیسائیڈ کرتے. وہ انہوں نے نہیں کیا جی. تو یا پہلے غلط تھے یا بھی غلط ہے، دونوں میں سے ایک ٹائم پر تو وہ غلط ہے جی. دوسری بات، اب یہ میٹر بھجوا رہے ہیں جی چیف جسٹس کو کہ جناب وہ فل کورٹ بنائیں. تو یہ چیف جسٹس کی سوابدید ہے کہ وہ فل کورٹ اجلاس کب بلاتے ہیں، یہ اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے. اب یہ یعنی ڈکٹیٹ کر رہا ہے بینچ چیف جسٹس کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جو کہ کانسٹیٹیوشنل عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، ملک کا سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس ہے. جسٹس منظور خیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ بظاہر جو آپ یہ جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق تو چیف جسٹس صاحب نے بھی وہ بھی ایکیوزڈ ہیں، انہوں نے بھی یہ کنڈیمڈ آف کورٹ کیا. اگلی بات سنیں نا. اچھا، یہ کیس تھا جو انہوں نے نوٹس کیا تھا وہ توہین عدالت کا کیا تھا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا. تو کنٹیمپٹ کے اندر اب ریاست علی ذات صاحب کو معلوم ہے کہ جس جج کی توہین ہوئی ہو وہ جج وہ کیس نہیں سنتا بلکہ میٹر ریفر کر دیتا ہے چیف جسٹس کو، ماضی میں کرتا رہا، اور اس مرتبہ بنتا تھا کمیٹی کو ریفر کرتا کہ اس کے اوپر توہین عدالت کے لیے نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے جو اس معاملے کو سنے. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم سنیں گے یہ معاملہ، یہ کہتے ہیں ہماری توہین ہوئی ہے ہم ہی سنیں گے. یہ ایسی روایات یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں. میں چوئی صاحب کو اب آخری بات کروں، چوئی صاحب کی جانا ہے. چوئی صاحب باقی پروگرام ہے، بعد میں بات کر لیں. کیا ہو گیا؟ تسی کوئی سارا کیس لڑنا ہے، بڑا کیس ہے، ابھی بڑا میٹیریل پڑا ہے. چودھری غلام حسین صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو حکم نامہ ہے 2 ممبر بینچ جو اس کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے، اس کے مطابق تو وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، اس کے بعد جسٹس امین الدین صاحب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں، اور جسٹس منظور خیل صاحب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنانے والی کمیٹی ہے وہ اس کے ممبر ہیں. جسٹس منظور خیل صاحب اگر میں اب محمد علی مدر صاحب ہیں جی اس میں، اور جسٹس جمال منظور خیل ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں چارج کیا تو آپ ہمیں بلا لیتے کورٹ کے اندر تو ہم آپ کو جواب دے دیتے. تو لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پروپرائٹی اور فار دا ڈیکورم پرپس میں اس طرف نہیں جاتا، لہذا یہ جو معاملہ ہے کیا ایک آئینی ایک جو بینچ ہے بن گیا ہے یا ایک جوڈیشل آرڈر کو کیا انتظامی آرڈر سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا ونس فار آل فیصلہ کر دیں، فل کورٹ بٹھا دیں. آپ کے خیالات اور سوال بھی آپ کر لیجئے گا ریاست علی اعزاز صاحب سے. چودھری صاحب. نہیں، ریاست علی اعزاز صاحب اپنا مشورہ جوش بڑے کمیٹڈ بڑے کنوکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بڑے ان کا وکلاء کی کمیونٹی میں بڑا مقام ہے اپنے ویوز کی وجہ سے اور سٹینڈ لینے کی وجہ سے. ہیونگ سیڈ دس، پہلے تو یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اللہ ہدایت دے کہ بھئی آپ چیف جسٹس نہیں بنے، اب آپ اپنے اس قسم کے لیٹرز اور اس قسم کے فیصلوں کے ذریعے سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. پاسبلی یہ ٹرانسگریس کر رہے ہیں عام فہم لفظوں میں. نمبر 1. نمبر 2، ریاست اعزاز صاحب سے میری ناچیز رائے یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں سبمٹ نہیں کر دیتے کہ یہاں پاکستان میں جو حکومت پاکستان آئندہ اگر آپ نے یہ روش نہ تبدیل کی تو وہ صبح 9 بجے پلندرا آ جائے کرے گا کہ آج اس جج نے یہ فیصلے سنانے ہیں اور یہ ان کے خلاف کرنے ہیں، یہ ان کے خلاف کرنے ہیں، پیریڈ. جس کو کوئی بہت بڑا مروڑ اٹھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ پاکستان سے چلا جائے. کیونکہ یہاں آزاد عدلیہ اور عدلیہ کا آئین اور قانون کے تحت ملک کے چلانے میں اب آپ کوئی رول نہیں سمجھتے، اور جنہوں نے اس کے روکنے کے لیے کام کرنا تھا وہ مطلب سوائے نشستن گفتن اور برخاستن اور آئے گئے چلے گئے، میری آنیاں جانیاں دیکھو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لہذا آپ نے اس ملک کا بٹا بٹھایا ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے، آئین اور قانون نام کی شے نہیں رہ گئی، اور پوری دنیا میں پاکستان کی جاگنسائی ہو رہی ہے. تو وائی ڈونٹ یو سبمٹ ٹو دی ول آف دی گورنمنٹ آف دی ڈے کہ جناب جو ہم کہتے ہیں نا تمام عدلیہ اس کے مطابق کام کرے گی، اور باقی تو پہلے ہی ہم نے ان کو آگے لگایا ہوا. از اٹ سو؟ ایچر صاحب، میں آپ کی گفتگو سے ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں اب کوئی آئین قانون نہیں رہا. اس کی ریزن یہ ہے، بالکل آپ نے درست آبزرو فرمایا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
चौधरी साहब सवाल ये पैदा होता है जो आर्टिकल 175 साहब आर्टिकल 3 है कि आपने एग्जेक्टिव को अदलिया से अलग करना है प्रोग्रेसिवली विद इन द 14 ईयर्स। यहां पे तो आपने अदलिया को उठा के एग्जेक्टिव की गोद में बिठा दिया है। अब ठीक है, जो ये अमेंडमेंट हुई है उस अमेंडमेंट का तरीकाकार भी आप देख लें, उसके अंदर क्या रूल्स 2007 जो नेशनल असेंबली है, रूल्स 2012 जो सेनेट के उनको फॉलो किया गया है। हालात आपके सामने, कैसे पार्लियामेंटेरियन सिवाय उठक बैठक के उन्होंने कुछ नहीं किया। जब ऐसी अमेंडमेंट्स होंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो इस मुल्क में रही नहीं है, इस मुल्क के अंदर अदलिया तो बिल्कुल रही नहीं है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जी सुबह और रात को और कोई पलंदा आएगा और उसके मुताबिक उसको वो चलाएंगे, तो अदलिया के साथ यही हो रहा है। और जितना खौफो हरास इस वक्त इस मुल्क के अंदर है, वह विर्चुआ 26th अमेंडमेंट मैंने अपनी जिंदगी में 27 साल प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा कि लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई शहरी महफूज नहीं है। फ्रॉम दी क्लचेज ऑफ द एग्जेक्टिव, फ्रॉम दी क्लचेज ऑफ द स्टेट लोग सफर कर रहे हैं। और यही अगर सूरत हाल रही तो लोग तो समझते हैं हमें तो इंसाफ ही नहीं मिलेगा। ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इसकी रिड्रेसल के लिए देयर इज नो रेमेडी एट ऑल provided in the आइन, not provided in the law. The system has become stagnant. रियासत अली इजाज़ साहब, आप लोग आप और भी डिफरेंट बाज जो हैं 26वीं आईनी तरमीम को अभी आपने जिक्र किया, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। आज हमने भी किया हुआ है, आपने भी चैलेंज जी, किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अच्छा, अब इसके ऊपर जो एक तो बुनियादी आपने किन ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज किया वो बता दीजिएगा। दूसरा ये है कि साथ में हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ जो है वो जजेस की तैनाती हो रही हैं, जो जुडिशल कमीशन बना हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 26th अमेंडमेंट, उसके तहत ये सारा मामला हो रहा है। साहब मैं चौधरी साहब जी मैं आपके पास आता हूँ चौधरी साहब। जब मेरा एक जुमला ले ले, जी, मेरा ख्याल है रियासत आजाद और इनके साथी जो है ना, जिन्होंने भी चैलेंज किया है, वो आइन और कानून को चैलेंज कर रहे हैं। They should try to live according आज to the law. चौधरी साहब के सारे रिमार्क्स ने विद पन एडेड आपने वो समझने। अच्छा, तो एक तो वो बता दीजिएगा। दूसरा ये कि अब ये जो सारी तैनातियां हो रही हैं, जुडिशल कमीशन वो जो कर रहा है वो बना हुआ है उसी आईनी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, तो ये हाउ डू यू सी दिस? अब फैसले भी हो रहे हैं, नए जजेस भी आ गए हैं, 2 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ गए हैं, तैनाती होगी, वो केसेस भी उन्होंने शुरू कर दिए। आपको ये बहुत ज्यादा आप खुशफहमी में नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम किसी दिन रिवर्स हो जाएगी तो ये सारे जजेस, चले वो पीसीओ का जमाना और था, 100+ जजेस सारे फारूक हो गए थे, तो आप ये लगता है कि सारे जजेस आप रिवर्स करवाएंगे, 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स कराएंगे? देखिए, मैं पूरी कन्विक्शन से ये मैं बात कर रहा हूं, 26वीं तरमीम नहीं रहेगी। आज जाती है, कल जाती, 4 महीने बाद जाती है, ये मुल्क नहीं चल सकता, ये इदारा खावर नहीं चल सकता, ये निजाम नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस साहबान हैं, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि उनके घर के अंदर जजेस साहबान आपस में लड़ रहे हैं। आपने अपना इदारा बचाना था, आपके इदारे पे डाका पड़ गया और आप आपस में लगे हुए। आपने तो अपने इदारे को स्ट्रेंथन करना था, आपने उसकी यूनिटी को बरकरार रखना था। और मैं समझता हूं कि हमने किन ग्राउंड पे 26वीं तरमीम को चैलेंज किया है। नंबर 1 कि ये आजाद अदलिया का ट्राइकॉटमिया पार का जो थ्योरी थी उसके खिलाफ है, ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के खिलाफ है, ये आर्टिकल 8 के खिलाफ है। चूंकि आर्टिकल 8 ये कहता है कि लॉज मेड इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन टूवर्ड्स दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट वुड बी वाइड, एक ये है। फिर आर्टिकल 227 है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर नंबर 1 है, फिर उससे ये रिपग्नेंट है। फिर ये उस 1996 जो सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ है। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूं कि मेरी बात को स्ट्रेंथन करेगी जो अमेंडमेंट है, उस चीज के अंदर एक चीज बताता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी हाई कोर्ट्स है, जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसमें चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का और सीनियर प्यूने जज बैठेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो प्यूने जज नहीं बैठेगा, सिर्फ चीफ जस्टिस बैठेगा। क्या अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि ये अमेंडमेंट जो है विद मैलाफाइटी है? लेने कमेंट भी ले ले कि 26वीं आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत ने की है। जिस तरह 2/3 है, ये थानू भी पता है, सानू भी पता है, साहब थानू भी पता है, तुसी भी इस मुल्क के रहते हो गई, ठीक है। लेकिन देखिए, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या ये अमेंडमेंट जो हुई है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल,
कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स हुई है या नहीं हुई। दूसरी बात, इनका एक बात कि उन्होंने रेफर कर दिया चीफ जस्टिस को मैटर, ये जुडिशियल नॉर्म्स है, ये जुडिशियल कस्टम है, ये जुडिशियल प्रैक्टिस है कि जब कोई जज अपना केस ऐसा कोई, जैसे उन्होंने रेफर कर दिया ना कि वो कहते फुल कोर्ट बनाए, वो खुद नहीं करते, हमेशा चीफ जस्टिस को लिखा जाता है, फिर चीफ जस्टिस बनाता है। ये उसकी बात है। अभी जो जिसकी बात कर रहे हैं ना कि फुल कोर्ट बनाए, उसके हवाले से अभी 6 मेंबर बेंच बैठा है ना, उन्होंने केस सुना भी, जो चैलेंज किया था रजिस्ट्रार साहब ने, तो उसके ऊपर वो अपनी फाइंडिंग दे देंगे। एंड में तो जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस जमाल मंदूखेल, उन्होंने ये बताया कि जी हम इसमें अपनी जो है ना ऑब्जर्वेशंस देंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन ही बाइंडिंग होती है। तो अब लेट्स सी कि जी वो क्या देते हैं। अभी तो उसकी जो डिस्पोज ऑफ तो कर दिया मैटर को उन्होंने, लेकिन वो उसका फैसला भी आना बाकी है, और उसकी क्या, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच है ना, तो फिर उसका जो फैसला आएगा वो 2 मेंबर बेंच से सुपीरियर होगा। मैं बात कंप्लीट कर लूं। दूसरी देखिए, चाय की प्याली में जितना तूफान लाना चाहें, यानी शोर वैसे हम करना शुरू कर दें तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। बात तो है आइन और कानून की, और आईने पाकिस्तान की जो मंशा है वही मुकद्दम है। अब जो कहते हैं जी कि अल जहाद ट्रस्ट केस की बात कर रहे थे, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल जिसके हवाले से ये बात करते हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल किसका डिफाइन किया हुआ है? अदलिया का। अवाम के नुमाइंदों ने डिफाइन नहीं किया था। जो अवाम के नुमाइंदे डिफाइन करने जा रहे हैं, जो उन्होंने किया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए किया। देखिए, पहले भी जितने जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही थी, वो जितने के जितने जजेस से तमाम के तमाम फलां चीफ जस्टिस का या फलां सीनियर प्यूनरी जज के चैम्बर का है, वो फ्रेंड है, वो फ्रेंड का बेटा है जी, इस तरह मुझे बात करने थे, कंप्लीट करूं, ठीक है जी। उस टाइम तमाम लोगों को लेकर आए। सीनियरिटी प्रिंसिपल अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए भी होना चाहिए था। फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल जब जस्टिस मुनीब अख्तर को आप लेकर आए 4थे नंबर से, तो फिर क्या सीनियरिटी प्रिंसिपल वहां पर छुट्टी पे चला गया था जनाब? उस टाइम आप लोग खामोश नहीं है। हसन की एक बात को कि इन्होंने वो कंटेम्प्ट होती तो खुद बेंच नहीं सुनता। 2 तरह की कंटेम्प्ट है, एक है जज की जाती कंटेम्प्ट और एक है किसी जुडिशियल ऑर्डर की कंटेम्प्ट। जो आर्टिकल 204 है उसका सब आर्टिकल ABCD है, वहां तक। अब ये एक जुडिशियल ऑर्डर था जिसको फर्स्टेट किया गया है, इसलिए ये बेंच उसको खुद सुन सकता है। अगर जज का जाती मामला सच पूछे तो ये बात नहीं होती। इस वक्त मुल्क में तौहीन अदालत का कानून नहीं है। जो लास्ट कानून था वो रिपील कर दिया था। मुझे बताएं आर्टिकल 204 आप कहां लिखा है कि ये, आप मुझे बताएं कहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल कहां पर आइन के अंदर लिखा हुआ है वो खत्म हो गया। मुझे 26 क्या वो आर्टिकल 204 खत्म हो गया? कौन कहता है कंटेम्प्ट खत्म हो गया? ये जरूर कहे कि इस अदालत के पास अब अख्तियार नहीं है, वो कर नहीं सकते, उनको करने नहीं दिया जाता। ये कहे कंटेम्प्ट का लाभ वहां पे मौजूद है। गल सुनो, अच्छा काफी होगा, बात करते हैं। ये जो वकला बरादरी है, मतलब इन्हें नहीं कुछ चूंचा सानू सुनाई नहीं देनी, मतलब चुप करके सुते पे लस्सी। देखे मतलब आप चांदे के लोग हैं जो आगे शोर में जाते हैं। हसन बास ने प्लाटों को छोड़े, ये आप ना बात करें। हम लानत भेजते हैं प्लाटों के ऊपर, हम आइन और कानून और अपने जमीर की बात करते हैं। आप सुने, क्या इस्लामाबाद में कन्वेंशन नहीं हुआ, लाहौर में नहीं हुआ, कराची में नहीं हुआ, पिशावर में नहीं हुआ? असर नहीं हो रहा। इसको देखें, अब फिर से हमारी एक मीटिंग हुई जिसके अंदर पहला शेड्यूल हो गया लाहौर में कन्वेंशन, फिर कराची में भी होगा, पिशावर में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा। और हमारी तो असल में प्राइटरी जो डिमांड थी कि फुल कोर्ट इसको सुने और पूरे पाकिस्तान से हम कॉल करेंगे, लोगों को, वकला को मोबिलाइज करेंगे। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जिनसे हम खुद एग्रीव्ड है, जो 26वीं तरमीम की क्रिएशन है, वो हमारे केसेस सुन रही है। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सुने, भले हमारे खिलाफ फैसला करो, कलेक्टिव विजडम आना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर ये आईनी बेंच सुनता है गुम्मन, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं बेनिफिशियरी हूं और खुद को मैं सुन भी रहा हूं। क्या बेनिफिट लिया उन्होंने? उस बेंच की उस 7 जो जजेस हैं आईनी बेंच के, उन्होंने क्या बेनिफिट लिया है? अमीनुद्दीन उस बेंच का हेड नहीं है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? फायदे क्या लिए? जस्टिस सुप्रीम से ज्यादा अख्तियार उस बेंच के पास है, उस बेंच के हेड को ये फायदे क्या हुए? आईनी बेंच को आजाद से पूछेंगे, सैलरी ज्यादा ले रहे हैं वो, जाते जाते उनसे ये भी, क्या सैलरी ज्यादा ले रहे हैं? उनसे ये भी पूछेंगे कि बाकी जो सब मामला चल रहे हैं, अब ज़ाहिर अदलिया बहाली की मूवमेंट इन वकला ने चलाई हुई है, क्या इस तरह की मूवमेंट भी देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर? स्टे विद अस।
آج جب آئینی بینچ بیٹھا تو ان کے سامنے بھی یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ ان کو بینیفٹ ایکسٹرا کیا مل رہا ہے، وہ اس آئینی بینچ کا حصہ جب سے بنے ہیں معزز ججز صاحبان. تو جو ریمارکس دیے گئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کہا گیا ہے ہمارا مفادات کا معاملہ ہے اس لیے ہم نہ بیٹھیں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب کیونکہ یہ بھی ممبر ہیں، آج یہ مفادات والے معاملے پر مجھے بول لینے دیں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب، آئینی بینچ میں شامل کر کے ہمیں کون سی مراد دیں گے؟ یہ بھی سوال اٹھایا گیا جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی طرف سے. ہم دو بینچ روزانہ چلا رہے ہیں، یہ مفادات ہیں کیا؟ یہ بھی انہوں نے سوال کیا. آئینی بینچ میں بیٹھنا ہمارا مفاد ہے تو پھر جو اس میں شامل نہیں وہ تو متاثرین میں آئیں گے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب، مفادات والے اور متاثرین دونوں یہ کیس پھر سن ہی نہیں سکتے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ویسے آزاد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فل کورٹ، تو سنا ہے کہ فل کورٹ کے لیے بھی بھرتی جو ہے نا وہ 8 10 12 نئے ججز 15 نئے ججز سارے کوئی آپ کے پاس نمبر ہوگا ایگزیکٹلی، تو سپریم کورٹ کے اندر تو وہ بھی آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، فکر نہ کریں آزاد صاحب، فل کورٹ کی بھی. بالکل یہی تو ہم کہتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی لیجسلیشن جو ہوتی ہے نا گومن، اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کیا وہ ود بونا فائڈی ہے یا ود میلا فائڈی ہے. چونکہ لیٹن میگزم ہے سیلس پپولی اس سپریما لیکس، بہترین لیجسلیشن وہ ہے which is made for the welfare of the general public. مجھے بتائیں جو 26ویں ترمیم ہے whether that is for the welfare of the general public. نمبر 1 تھوڑی ویلفیئر عوام کو سرو کریں. یہ جو دیکھیں پراپرٹی ڈسپیوٹ سنیں، ٹیکس کے مقدمات سنیں، عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں 187 کیسز تھے سپریم کورٹ میں جب یہ امینڈمنٹ آئی ہے، آپ نے کہا جی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، سپریم کورٹ کا پیٹرن ختم ہو جائے گا. آج ہزاروں کے سپریم کورٹ میں اس بینچ میں پینڈنگ ہے جہاں 187 تھے، اب وہ 5000 کے لگ بھگ کیسز ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے چونکہ کوئی 50,000 کے لگ بھگ کیسز ہیں اور سارے کیسز سپریم کورٹ میں آتے ہیں جس کے اندر آئینی کوشچن ہوتا ہے وہ تو سارے چلے گئے وہاں، ہم تو جنرل پبلک کو سنیں. چلیں ریاست علی صاحب حضرت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چلیں مین وائل صاحب اس کے اوپر کامنٹ کر دیجئے گا یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے. مین وائل ریاست علی صاحب بہت شکریہ، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ جو کوشش ہے جو آپ کی خواہشات ہیں اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ آپ انشاءاللہ دعا کریں، ساتھ دعا بھی کریں گے، ساتھ انشاءاللہ دعا کے ساتھ دعا بھی کریں گے. اور حسن بھائی ادھر گوار ہے انشاءاللہ یہ 26ویں ترمیم پہ جو میں نے کہا ہے انشاءاللہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہوگی. غلام حسین صاحب کا کامنٹ سنتے جائیں. خود وڈرا کریں گے انشاءاللہ. چوہدری صاحب کامنٹ کر دیں. آزاد صاحب اب جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اگلی سٹوری کی طرف جانا ہے. آپ چوہدری صاحب نہیں تو آپ کیوں نہیں ان کو سننا چاہتے؟ نہیں کافی سن لیا نا، تو ہمیں بھی سننا چاہنے ہیں. جیسا اب کی ہو گئے نہیں، ہمارا تو آپ کو موقف چاہیے نہیں ہے نا. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ گلیاں ہو جن سنجیاں بچ 26 یار پھرن 26 ترمیم والے بھی پھرن بس. چلیں آپ کا ناظرین یہ دیکھیں، یہ جو تجربہ ہوتا ہے ناظرین اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. ایک سچ میں چوہدری صاحب نے جو ہے بات پوری کر دی، ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے شور مچا رہے ہیں. چلیں ریاست اعزاز صاحب بہت شکریہ ونس اگین. تو ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی سٹوری ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب اس وقت موجود ہیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اندر. وہاں پہ ان کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ وزراء کیا کہہ رہے ہیں، لوگ سوالات کیا کر رہے ہیں اور فورن آفس نے کیا کہا ہے. سب سے پہلے ہم فورن آفس سے جب سوال کیا گیا انہوں نے کیا جواب دیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں نے کہا جی فورن آفس کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا اس سے کسی بھی طرح کا کوئی جو نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہم نے یہ ان کا کوئی پروسیس کیا ہے جب وہ امریکہ گئے ہیں. فورن آفس کی طرف سے بالکل ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ جو ہے وزارت داخلہ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کس حیثیت میں وہاں پہ گئے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی پاکستان کے اندر کافی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں. ایک دن ہمارے پروگرام میں بھی خبر آ گئی، حسن صاحب نے کہا کہ جی خبر آ رہی ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں گئے. تو ایز آف ٹوڈے حکومت پاکستان فورن آفس کا یہ کہنا ہے، ہماری جو ہے وزارت خارجہ کا، کہ پاکستان سے کسی بھی شخص کو آفیشلی نہیں بلایا گیا. اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں پاکستان کی نمائندگی جو پاکستان کے وہاں پہ جو ہے امبیسڈر ہیں ان کی طرف سے کی گئی، دیٹس اٹ. اگر کوئی اور گیا ہے تو وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گیا ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے اب جب وہاں پہ نظر آئے ہمیں نقوی صاحب تو وہ کافی زیادہ جو ہے چائے مگوئیاں شروع ہو گئیں.
پھر ان کے اوپر ایک یہ پروپوگنڈا یا ایک الزام لگا کہ وہاں پہ ڈی سی میں وہ کسی ایسی تقریب میں چلے گئے ہیں جو کہ اینٹی چائنا ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کروائی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے۔ بالکل پروپیگنڈا ہے، کسی قسم کا کوئی چائنی اسٹیٹ کی کسی فنکشن میں نہ میں نے اٹینڈ کیا نہ میں کیا ہوں۔ اس طرح کا پروپیگنڈا جتنے کرنے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ آؤٹ آف باکس ویو وہ نہیں دیا جا رہا، یہاں پہ بہت سارا گن اسپریڈ کیا جا رہا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اس کو کلیئر کرنا ضروری تھا۔ خواجہ آصف صاحب، منسٹر فار ڈیفنس سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ اس وقت انٹیریئر منسٹر وہاں پہ امریکہ کے اندر موجود ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جواب سنیے۔ ابھی ہم نے محسن نقوی صاحب کو واشنگٹن بھیجا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے پاس، آپ نہیں گئے یا اسحاق ڈار صاحب نہیں گئے؟ کوئی اس کی مین ریزن؟ میں تو کل ٹی وی پہ محسن نقوی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے نالج میں نہیں تھا؟ نہیں، میرا کیا تعلق بنتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی منسٹر باہر ٹریول کرتا ہے تو آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیٹ پروسیس۔ محسن نقوی صاحب از ناٹ پارٹ آف پی ایم ایل این، ان کے ہی از ناٹ پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی، ہی از ناٹ پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی۔ تو وہ آپ کے نمائندے، پارٹی کے نمائندے کے طور پر، گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر کیبنٹ کے وہ نمائندے ہیں، کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی، ایک کابینہ کا جو نمائندہ یا ممبر کہیں پہ بھی جائے گا تو وہ حکومت کو ہی ریپرزینٹ کرے گا۔ خواجہ آصف صاحب کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے اس حوالے سے ایک ڈیفرنٹ رائے کا اظہار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم ان کے دورے کے مقاصد کیا ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ان کا کوئی سرکاری دورہ ہے۔ میرا خیال ہے ان کا نجی دورہ ہے، اپنے طور پہ وہ گئے ہیں اور اپنے طور پہ ہی شاید ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوں۔ بہت سے بے شمار لوگ اس تقریب میں مینیج کر کے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے ہیں۔ سرکاری طور پہ نہ تو کوئی پاکستان میں اس طرح کا دعوت نامہ آیا ہے، نہ پاکستان کی حکومت نے کسی کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ وہ نمائندگی کرے۔ جہاں تک وزیر خارجہ کا تعلق ہے، ان کا جانا ایک بڑی بات ہے، بڑی پیش رفت ہوتی، اور ہم نے اگر یہ فیصلہ نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ ہمارے روابط جو ہیں وہ ان کا دورہ ہو سکتا ہے ڈار صاحب کا۔ رانا سناوت صاحب سے بھی سوال کیا گیا اسی حوالے سے۔ آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں، ان کی یہاں اتنی ڈھیر ساری خبریں چل رہی ہیں، تصویریں چل رہی ہیں۔ نہیں تو وہ واشنگٹن کون، نہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ گئے ہیں وہاں پہ، اپنے جو ہے وہ دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے ملیں گے۔ کوئی سرکاری طور پہ اس تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی وفد نہیں گیا۔ امریکہ کے اندر اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں پاکستان کے حوالے سے، چوئی صاحب کے پاس کافی اندر کی خبر ہے، پھر حسن کا کامنٹ بھی میں لوں گا، لیکن آفٹر دا بریک۔ چودھری غلام شاہ صاحب، نقوی صاحب کافی مصروف ہے امریکہ کے اندر، یہاں پہ مذاکرات کی بات تھی، وہ بھی حکومت کہہ رہی ہے سویرے آؤ، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اسی کو نہیں جانا، یہ چل کی رہا ہے امریکہ تے پاکستان کے اندر؟ چوئی صاحب نہیں، نقوی صاحب تو وہاں ابھی ان کے کسی برادری کے کسی آدمی نے کہا کہ 2-4-5 دن بعد دیکھیں محسن نقوی صاحب نے وہاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے لکھوا لیا ہے کہ پاکستان میں حکومت کے جتنے مخالف ہیں سب کو اندر کر دو، جو باقی بچے ان کو سمندر میں پھینکو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بس 2-4 لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محسن نقوی وہاں کیا کرنے گئے تھے اور کیا کارنامہ کر چکے ہیں، ان کو آنے جانے میں لگا دیا۔ اور محترم جس کو وہ مل کے نکلتے تھے وہ کہتے فلاں آدمی کو رہا کرو، وہ جس کو ملتے تھے وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کر رہے تھے۔ تو یعنی ادھر ان کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں، اور بلکہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جی وہاں جی بہت زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو یہ ٹھیک تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو بھائی کوئی اللہ کا بندہ یہ بتائے، آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کے خلاف جنگ بند کر دیں، آپ کو کسی کو پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مذاکرات تک کی کر رہے جو صاحب؟ مذاکرات یہ والے تو مجھے نہیں پتا، مذاکرات لازمی کامیاب ہونے ہیں، لازمی کامیاب ہونے ہیں۔ مذاکرات لفظ ٹھیک نہیں ہے، یو ول ہیو ٹو گیو اسپیس ٹو دی اپوزیشن۔ اے والے نہیں تو اور تسی کیڑے مذاکرات دی گل کردے چوئی صاحب؟ مطلب جڑے بظاہر مذاکرات مطلب تسی جڑے دوسرے جڑے او والے نے، یہ او والے نہیں ہیں، والے ہیں چوئی صاحب، او ہے۔ اچھا
یہ ویسے حسن یار حکومت کے وزراء کا بیان نقوی صاحب کے والے سے اگر ظاہر ہے فارن منسٹر جاتے تو میکس اے ڈفرنٹ. نہیں وہ تو دعوت نامہ آتا تو جاتے نا. نہیں مطلب یہ جو سرکاری سطح پر تو دعوت نامہ نہیں آیا نا پاکستان کو. یہ ہے ٹھیک ہے جو وینم پاکستان کے خلاف جو ہے وہاں پھیلایا جا رہا ہے اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے ایک نشریاتی ادارے کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے کچھ ان کا سسٹم بھی ان کا ہے. اچھا سیکنڈ ان کا یہ چیز ہے جی کہ جو ان کی مصروفیات ہیں وہ کچھ تھوڑا سا میرے خیال سے کوئی جو میرا تجزیہ ہے کوئی ایسی چیز خفیہ مشن بھی ان کا ہے جو ابھی تک میرے کان تک بھی نہیں پہنچا. اچھا ہاں تو اگر وہ پہنچ جاتا تو میں شیئر کر دیتا اپنے ویوز کے ساتھ، لیکن کوئی بڑا سرپرائز دینے میں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، میں صحیح بات کر رہا ہوں، لیکن محسن نقوی از اے ڈوئر اور وہ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اچیو کر کے آئیں گے. اچھا سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو چیف منسٹر ادھر بھجوا دے. آپ خبر سن رہے ہیں نا کل کی کافی زیادہ شور مچا ہوا ہے، ان کے اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوگی. دیکھیں یہ تو ویسے بات ایسی ہے کہ مراد علی شاہ از اے گڈ چیف منسٹر، اچھا کام کر رہی ہیں، تھرڈ ٹائمر ایکسپیرینسڈ ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں پنجاب کی حد تک، لیکن وہ یعنی سندھ کے اندر بھی گورننس کا جو پہلے ماڈل تھا اس کے مقابلے میں قائم علی شاہ صاحب کے مقابلے میں بہت امپروومنٹ لے کر آئے مراد علی شاہ، اور فائنانس کو سمجھتے ہیں. مذاکرات کون سے مذاکرات جی بس وہ مذاکرات جو آپ خواہش رکھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ وہی خواہشات ہیں، بس دل میں رکھیں اور اپنے ارمانوں کو دل میں ہی جو ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن ظاہر انسان جو ہے وہ امید ساتھ جو ہے نا وہ جٹا رہتا ہے اور امید کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. خواہشات تو ہیں ظاہر ہے، کیوں جی صاحب. باقی انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.